اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تدبیر، سوچ، کل کے لیے منصوبہ، کل کے لیے آج پریشان ہونا، یہ انسان کی ایک ایسی صفت ہے جو اور کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ دنیا میں کوئی مخلوق کل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، نہ وہ آئندہ آنے والے وقت کا کوئی پروگرام بناتی ہے، نہ ان کے اندر اس کا تصور ہوتا ہے۔ چونٹی غلہ اکٹھا کرتی ہے کل کی وجہ سے نہیں، اپنی فطرت کی وجہ سے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کل کام آئے گا، اس کے اللہ تعالیٰ نے کمپیوٹر میں ڈال دیا ہے۔ شہد کی مکھی شہد اکٹھا کرتی ہے، اس کے اندر کل کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اللہ کا اپنا دیا ہوا نظام ہے جس کے تحت وہ کرتی چلی جاتی ہے۔ صرف انسان ہے جو سوچتا ہے مجھے کل یہ کرنا ہے، مجھے پرسوں، مجھے اگلے مہینے، اگلے سال، اگلے 50 سال، اگلے 100 سال کے منصوبے انسان بیٹھ کے بناتا ہے۔ یہ انسانی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایک کل اللہ بتا رہا ہے، میرے بندو، ایک میرے نزدیک بھی آنے والا وقت ہے، ایک میرے نزدیک بھی آنے والی کل ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ سوچ لو۔ ایک میری کل ہے جو جمعرات ہے، جو جمعہ ہے، جو ہفتہ ہے، جو اتوار ہے، جو اگلا سال ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں کل ہے لغد، جو موت سے شروع ہوتی ہے اور پھر آگے چلتی جائے گی، چلتی جائے گی، چلتی جائے گی۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، جو کل ہے وہ تو یہ ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، کم من مقبل یوما لا یکملہ، کم من مستقبل لغد لا یدرکہ۔ کتنے لوگ ہیں جو کل کی سوچ پر دن گزارتے ہیں اور آنے والا کل ان کو قبر میں ڈال چکا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح بیٹھ کے شام کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں اور آنے والی شام میں سورج کے ڈوبنے سے پہلے ان کی اپنی زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے اور وہ منو مٹی کے تلے جا کر سارے منصوبے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہماری آنے والی کل کو اللہ دھوکہ کہتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ سب مانچسٹر، انگلستان، پاکستان، ہندوستان، ایران، ترکستان، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب دھوکہ۔ یہ کہنے والا میں ہوتا، آپ میرے اوپر 100 اعتراض کرتے۔ یہ کہنے والا وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ نہ میں اپنی طاقت سے بنا، نہ آپ اپنے ارادے سے بنے، نہ میں پاکستان میں پیدا ہوا، نہ یہ ہندوستان میں اپنی چاہت سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ اپنی ذات میں اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ اول ہے لیکن اس کا سٹارٹ کوئی نہیں، آخر ہے اس کا اینڈ کوئی نہیں، بلند اتنا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں، اور چھپا ہوا اتنا ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی۔ علیم بذات الصدور، زمین دل کے اندر اٹھنے والے راز اور دل کے اندر کی دھڑکنوں میں سے، دل کی دھڑکنوں میں سے اٹھنے والی آواز کو بھی اللہ اپنی قدرت سے سنتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ تم زور سے بولو، آہستہ بولو، دل میں بولو، تو اللہ تعالیٰ دل کی آواز بھی سنتا ہے اور تمہاری سرگوشی کو بھی سنتا ہے، تمہارے زور کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اسے سنانے کے لیے زبان کے آسرے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ گونگے اللہ سے کیسے بات کرتے۔ اسے سنانے کے لیے بول کی ضرورت نہیں، ورنہ جانور اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کرتے، چونٹیاں اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کرتے۔ وہ اپنی ذات میں، علم میں، طاقت میں، قدرت میں، ہیبت میں، کبریائی میں، جلال میں، جبروت میں، ملک میں، سلطنت میں، خزانوں میں، اونچائی میں، بلندی میں، عزت میں، علم میں، طاقت میں، روب میں، جمال میں، کمال میں، پکڑ میں، عطا میں، بخشش میں، معاف کرنے میں بے مثل ہے۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء۔
کوئی اس جیسا نہیں ہے، لا تراہ العیون، آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ولا تخالطہ الظنون، خیال اس کا تصور نہیں جما سکتا، لا یصفہ الواصفون، سارا جہان مل کر اس کی تعریف نہیں کر سکتا، لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر ساتوں سمندر کو سیاہی بناؤ، پھر ساری دنیا کے جاہل بھی پڑے ہو جائیں، پڑے ہوئے بھی علم والے ان کا علم آگے سے آگے ہو جائے، اور پھر ساری دنیا کا مرد عورت چھوٹا بڑا سب علم کے سمندر اپنے سینے میں اتار کے قلم پکڑے، ساری دنیا کے درخت قلم بن چکے ہیں اور ساری دنیا کا سمندر سیاہی بن چکا ہے، اور ان کے ساتھ فرشتے بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، ان کے ساتھ نبیوں کو بھی بٹھا دو اور اللہ کہہ رہا اب میری تعریف لکھو، سمندر کی سیاہی حاضر ہے، قلم حاضر ہے، یہ قلم اٹکے گا نہیں، کیا لکھوں کیا نہ لکھوں، تمہیں سوچنا نہ پڑے یہ لکھوں کہ وہ لکھوں، یہ بدلوں کہ وہ بدلوں، تمہارے ہر لفظ میں پہلے سے طاقت زیادہ ہو جائے، ہر سطر اور جملے میں پہلے سے طاقت زیادہ ہو جائے، ہر تعبیر پہلے سے زیادہ حسین و خوبصورت ہو جائے، اور تم لکھو اور لکھو اور لکھو، جبریل اپنے علم کے مطابق لکھے گا، میکائیل اپنے علم کے مطابق لکھے گا، اسرائیل اسرافیل اپنے علم کے مطابق لکھے گا، عرش کے فرشتے، آسمان کے فرشتے اللہ کو لکھیں گے جیسے انہوں نے جانا، انسان اللہ کو لکھیں گے جیسے انہوں نے جانا، پھر نبی سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، وہ ایسے لکھیں گے جیسے انہوں نے اللہ کو جانا، پھر اس میں بڑے بڑے انبیاء جن پر اللہ نے کتاب اتاری، موسیٰ، داود، عیسیٰ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہم الصلوات والتسلیمات، پھر بڑے پیغمبر جن کو قرآن نے اپنے کتاب اپنے اوراق میں جگہ دی ہے، وہ 25 بڑے پیغمبر ہیں جن کو قرآن اپنے اوراق میں لاتا ہے، اپنے مضمون میں لاتا ہے، وہ نوح، ابراہیم اور یعقوب اور یوسف اور یحییٰ اور الیاس اور زکریا اور داود اور سلیمان اور اسحاق اور اسماعیل اور ہود اور صالح اور لوط اور شعیب علیہم السلام، الیاس، یہ تمام انبیاء بھی بیٹھ کر اپنی طاقت کے مطابق لکھنا شروع کریں، ان میں سب کے سردار، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ کی تعریف کو اللہ کے دی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یہ جملہ صرف اس ہستی کے لیے بولا گیا ہے اور کسی کے لیے یہ جملہ نہیں بولا گیا کہ اے دنیا کے انسانوں تمہیں کچھ خبر نہیں ہے کہ میں نے اپنے نبی پر کیا علم اتارا ہے، کوئی جان ہی نہیں سکتا اس کے علم کی انتہا کو، کوئی پیمانہ نہیں اس کے علم کو ناپنے کا، ہے پیمانہ ہے چونکہ اللہ ہے جس کا علم لامحدود ہے، باقیوں کا علم محدود ہے، پر دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو میرے محبوب کے علم کو ناپ سکے، تول سکے، پہچان سکے، یہ بھی آج اللہ کی تعریف لکھ رہے ہیں، اور ادھر قلم ہے، ادھر سمندر کی سیاہیاں ہیں، ادھر زمین کے سینے کے برابر کاپیاں ہیں، رجسٹر ہیں، لکھو 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 لکھو، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے اور تمہارے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی، اتنے اور سمندر لاؤ پھر بھی نہیں، اور لاؤ پھر بھی نہیں، اور لاؤ پھر بھی نہیں، اور لاؤ پھر بھی نہیں، کیوں نہیں کہ ہر چیز مخلوق ہے، محدود ہے، اور اللہ خالق ہے، لا محدود ہے، مخلوق کی یہ طاقت نہیں کہ خالق کی صفت کو اس کی شان کے مطابق بیان کر سکے، یہ وہ اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ اللہ جو اپنی ذات میں سچ ہے، حق ہے، اس کا علم بے خطا ہے، اس کا علم لا محدود ہے، علیم بذات الصدور نہیں ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، زمین سے کیا نکلا، زمین میں کیا گیا، آسمان سے کیا اترا، آسمان پہ کیا چڑھا، سارا تیرے رب کے علم میں ہے، ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، صرف برطانیہ کے درخت گنو تو گننا مشکل ہے، پتے کون گنے گا، 6 بر اعظم کے درخت گنو، ممکن ہے گن لیے جائیں، پتے کون گنے گا، سمندر کے اندر جنگل ہیں، ان کے پتے کون گنے گا، آپ کا رب کہتا ہے زمین میں، سمندر میں، پہاڑ میں، جنگل میں کسی درخت پر سے کوئی بھی پتا گرتا ہے تو تیرا رب اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، تیرے رب کے علم میں ہوتا ہے، وہ جانتا ہے،
پتوں کو جانے، وَيَعْلَمُ عَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ لَا تُبَارِ مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِهِ وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهِ. جو بارش کے قطروں، کتنی برطانیہ میں بارش ہوتی ہے، کتنی بارش ہوتی ہے، بارش ہی بارش، بارش ہی بارش. کب سے ہو رہی ہے، کب تک ہوتی رہے گی؟ آپ کا رب کہتا ہے میں سارے قطرے گن کے اتارتا ہوں، بن گنے نہیں اتارتا. سمندر میں کتنا پانی ہے تولا ہوا ہے، بارش کے کتنے قطرے گنا ہوا ہے، درختوں پہ کتنے پتے گنا ہوا ہے، سبز کتنے، پیلے کتنے، گر کتنے گئے، کھڑے کتنے ہیں گنا ہوا ہے، کتنے پھل بنے، کتنے دانے بنے، کتنا میٹھا بنا، کتنا گر گیا، کس کو کس نے کھایا، کس کو کون کھانے والا ہے. ملتان کے میرے ضلع میں آم پیدا ہوا ہے، اسے مانچسٹر کے آدمی تک پہنچانا ہے. میرے کسی بھی زمیندار کے باغ میں پیدا ہونے والا آم ملتان سے اللہ اس کو کراچی پہنچاتا ہے، کراچی سے لندن پہنچاتا ہے، لندن سے مانچسٹر پہنچاتا ہے. سارا دن گاہک آتے رہے، اس کو دیکھ کے چھوڑتے گئے، اس کو دیکھ کے چھوڑتے گئے. ایک نے تو اٹھا بھی لیا، فرشتے نے چھڑی مار کر پیچھے رکھ، تیرا نہیں ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا، وہ بھی آیا نہیں ہے، وہ جاب پہ ہے، وہ آئے گا، وہ خریدے گا، میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، میں نہیں جا سکتا. وہاں سے اڑایا، یہاں پہنچایا. شام کو وہ آیا، وہ آم بھی گندا ہے، ٹیڑھا ہے، لیکن نام اسی کا ہے. وہ اسی کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اسی کو گھر لے جاتا ہے، اس کے ٹکڑے کرتا ہے، 4 خود کھاتا ہے، 2 بچوں کو کھلاتا ہے، تب جا کے اس فرشتے کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے. یہ اللہ ہے، اللہ جس کا علم، جس کی قدرت، جس کی ہیبت، جس کی کبریائی جلال جمال کی کوئی حد نہیں ہے. آج کی سب سے بڑی جہالت، سب سے بڑی جہالت، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں جانا. ایک مانچسٹر میں سرخ بتی جلتی ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں. میں ابھی سفر کر کے آ رہا ہوں نا، رات دیر سے بھی نکلنا ہوا، سویرے بھی نکلنا ہوا. ارے بھائی کیوں کھڑے ہو، چلو. ہمارے ہاں تو کب کی بتی کا اشارہ توڑ کے ہم آگے گزر جاتے. تم کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی ٹکٹ لگ جائے گا، ٹکٹ لگا. کیمرہ دیکھ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا، دیکھو وہ پیلے رنگ کا وہ کیمرہ لگا ہوا ہے، مجھے اس کو نہ رہا، وہ دیکھ رہے ہیں پیلا پیلا رنگ کا وہ کیمرہ ہے. جو ہم اشارہ توڑیں گے ٹکٹ لگ جائے گا. اور 3-4 دفعہ لگ گیا تو پھر وہ لائسنس کینسل ہو جائے گا. ایک ٹکٹ کے ڈر سے اشارے پر گاڑی کھڑی ہوئی ہے، رات کے 12 بجے میں سناٹا ہے. ایک ٹکٹ اور قانون کے ڈر نے اس کی گاڑی کو بریک لگائے ہوئے ہیں، اور اسی وقت اس کی گاڑی میں میوزک چل رہا ہے، اور وہ شہنشاہ اعظم کے قانون کو توڑ رہا ہے. وہ اللہ جس نے عرشوں سے کہا مت سنو موسیقی، یہ اخلاق کو برباد کرنے والی ہے. قومیں برباد ہو گئیں جب گانے بجانے کی عادی ہوئیں، اور قومیں ہلاک ہو گئیں جب ان کے اندر شراب، زنا اور میوزک 3 چیزیں جس قوم میں چلی جائیں. انتظار کرو، آج، کل، پرسوں، اگلے مہینے، اگلے سال وہ زمین سے مٹنے والے ہیں. یہ کائنات اللہ کی ہے، یہاں حکومت اللہ کرتا ہے. قل ان الامر کلہ للہ، انہیں بتاؤ حکومت اللہ کی ہے. انہیں بتاؤ ان القوت للہ جمیعا، طاقت ساری اللہ کی ہے. انہیں بتاؤ قل اللہم مالک الملک، انہیں بتا دو کہ شہنشاہ اعظم صرف اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جس سے ملک دے، جس سے واپس لے، جس کو عزت دے، جس کو ذلیل کر دے، جس کا رزق کھول دے، جس کا تنگ کر دے، بیمار کر دے، صحت دے دے، عزت دے دے، ذلت دے دے. زندگی لائے، موت لائے، بلندی لائے، پستی لائے، صبح لائے، شام لائے، موسم بدلے، بارش لائے، بجلیاں برسائے، آگ برسائے، پتھر برسائے، طوفان لائے. جو کرے، جو کر رہا ہے، جو کرے گا، وہ ایک ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ الحی القیوم، وہ قائم بھی ہے، زندہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے. وہ کیا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ ساری کائنات کا حقیقی رب ہے. وہ کیا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے. لم یتخذ صاحبہ، بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، بیٹا کوئی نہیں ہے. لیس ولا ہے ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کے ملک میں شریک کوئی نہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل، اس کا مددگار کوئی نہیں،
اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، ہر چیز سے بے نیاز، نہ مکان کا محتاج، نہ زمانے کا محتاج، نہ کھانے پینے بیوی بچے کا محتاج، وہ اپنی ذات میں بے مثل بے مثال، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلالہ یہ اللہ ہے۔ بھائیو نہیں پہچانا، میوزک بج رہا ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے روکا ہے، کوئی نہیں سب چلتا ہے، سب چلتا ہے۔ نہیں پہچانا اللہ کو نہیں جانا، ہے سب سے بڑا اندھیر ہو گیا، سب سے بڑا ظلم ہو گیا، سب سے بڑی جہالت آ گئی کہ اللہ کا تعارف ختم ہو گیا۔ ہے وہ اللہ صرف نام ہی دیکھو، اللہ۔ کسی نام کا لفظ، کسی حرف، کسی لفظ کا حرف ہٹاؤ مطلب بدل جاتا ہے۔ طارق رات کو آنے والا، تا ہٹا دو ارق بے قرار ہونے والا، الف ہٹا دو طارق کھٹکھٹانے والا، قاف ہٹا دو طارن ہوا میں اڑنے والا۔ کتنے مطلب بدل گئے حرف کے ہٹانے سے۔ جمیل خوبصورت، جیم ہٹا دو میل بن گیا، گندگی بن گیا، کتنا مطلب بدل گیا۔ اللہ الف ہٹا دو، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ بچا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ الف کے ساتھ لام ہٹا دو تو لہو بچ گیا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ پچھلا لام ہٹا دو تو الہ بچ گیا، وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ۔ سارا ہی ہٹا دو، الف بھی، لام بھی، دوسرا لام بھی، لام کی پیش کی آواز باقی رکھو ہو، تو وہ بھی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو ہے۔ ہو بھی اللہ ہے، لہو بھی اللہ ہے، الہ بھی اللہ ہے، للہ بھی اللہ ہے، اور اللہ ہی ہے۔ کیا 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 ہو گیا؟ اللہ کو نہیں پہچانا، یہ ظلم ہو گیا۔ یہ ڈاکٹر ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ سائنٹسٹ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بڑے بزنس مین ہیں، یہ بڑے تاجر ہیں، یہ بڑے بڑے حکومت میں عہدے پر ہیں، یہ بادشاہ ہیں، یہ صدر، یہ وزیر ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ ایک ظلم سب سے ہو گیا کہ اللہ کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں پہچانا، ورنہ وہ روکے اور میں رکوں نہیں، وہ بلائے اور میں آؤں نہیں، کیا پتا چلا؟ اللہ کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ بلانے والا کون ہے؟ بلانے والا کون ہے پتہ نہیں ہے۔ حکومت کا پتہ ہے، حکومت کا کوئی آدمی اشارے پر کھڑا نہیں ہے، خالی وہ اشارہ کرتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، ساری ٹریفک کھڑی ہے، کہتے ہیں چل پڑو، ساری ٹریفک چل رہی ہے۔ جب لوگ اللہ کو جانتے تھے تو اس کے اشاروں پر یوں چلتے تھے، اشاروں پر کٹتے تھے، مرتے تھے، جیتے تھے، اٹھتے تھے، چلتے تھے، رکتے تھے، وہ سب اللہ کے پیچھے تھا۔ جب وہ اللہ کو جانتے تھے، سب سے بڑی جہالت آئی، سب سے بڑا ظلم آیا کہ اللہ کو نہیں پہچانا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرے بندو، سب سے پہلے تو تمہیں سیکھنا یہ تھا کہ اللہ ایک ہے۔ میں اس اللہ کو پہچانوں جس کے تو فعل ہی تو میرا وجود ہے، جس کی چاہت سے تو میں باقی ہوں۔ زمین اپنی طاقت سے بچھ گئی نہیں، والارض فرشناها فنعم الماہدون۔ پانی اپنی طاقت سے نکلا ہے نہیں، اخرج منها ماءها ومرعاها۔
میٹھے کو مٹھاس اللہ نے دی، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، کڑوے کو کڑواہٹ اللہ نے دی، ھذا ملح اجاج، پانی میں تیرنے والی مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے تیرنا عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرنا عطا فرمایا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، صدف میں جا کے پانی موتی بنا، اسے میرے اللہ نے بنایا، وَتَسْتَخْرَجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، ایک پانی کا قطرہ وہ صدف کے منہ میں جا کے موتی بن گیا، وہ ہرن کے منہ میں جا کے مشک بن گیا، وہ مچھلی کے منہ میں جا کے عنبر بن گیا، وہ گائے کے منہ میں جا کے دودھ بن گیا، وہ شہد کی مکھی منہ میں جا کے شہد بن گیا، گندی مکھی میں منہ میں جا کر وہ غلاظت بن گیا، بکری کے منہ میں جا کر وہ گوشت بن گیا، اور درخت کے جڑوں میں جا کر وہ پھل بن گیا، وہ پھول بن گیا، وہ مہکنے لگا، وہ میرے پیٹ میں جا کر میری زندگی کا سامان بن گیا۔ پانی کا ایک قطرہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، اللہ بڑی طاقتور ذات ہے۔ یہ موجیں، یہ بارش، یہ برق، یہ بھاپ، یہ بادل، یہ گرج، یہ چمک، یہ مشرق، یہ مغرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ ہوا، یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ بھائیو اللہ بڑی ہستی ہے، اللہ بڑی طاقتور ذات ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے دنیا دھوکے کا گھر ہے، متاع الغرور ہے۔ مانچسٹر دھوکا، لندن دھوکا، امریکہ دھوکا، پاکستان دھوکا، ہندوستان دھوکا، 7 بر اعظم دھوکا، سورج، چاند، تارے، سمندر، سب کچھ کیا ہے؟ تخت و تاج، قید اور بند کی صعوبتیں، عزت اور ذلت، یہ سب کیا ہے؟ کہ یہ سب دھوکا، یہ سب فریب ہے۔ حقیقت کل ہے، کل، کون سا کل؟ جو اللہ کہہ رہا ہے، وہ کل نہیں جو جمعرات ہے، وہ کل جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ الحاقہ ملحاقہ، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، حقیقت، الحاقہ، حقیقت، الحاقہ، حقیقت۔ یہ ایک سائرن ہے، سائرن، جیسے سائرن نہیں بجتا خطرے کا، تو ایک دم سارے مانچسٹر میں خوف طاری ہو جاتا، سائرن بج گیا، تو اللہ تعالیٰ کی آواز ہے الحاقہ 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 الحاقہ، حقیقت، 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 حقیقت۔ سب کے کون کے پردے پھٹنے لگ گئے، دل دہلنے لگ گئے۔ حقیقت کیا ہے؟ میں تو اسے حقیقت سمجھ رہا ہوں۔ میں تو پاکستان چھوڑ کے مانچسٹر آ گیا کہ یہاں حقائق ہیں، اور میں تو ہندوستان چھوڑ کے یہاں آ گیا کہ یہاں زندگی بڑی آسان ہے، یہاں حقائق ہیں۔ تو یہ آواز کیا کہہ رہی ہے؟ یہ نہیں، حقیقت، حقیقت، حقیقت۔ ابھی اس حیرانی میں تھے کہ ایک دم آواز بند ہوئی، پھر اس سے طاقتور آواز آئی، ملحاقہ 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 ملحاقہ، زور، زیادہ زور آ گیا آواز میں، لفظ بڑھ گیا، آواز میں زور آ گیا۔ کیا ہے حقیقت؟ کیا ہے حقیقت؟ کیا ہے حقیقت؟ کیا ہے حقیقت؟ تمہارے پاؤنڈ، تمہارا یورو، تمہاری جابز، تمہاری گاڑیاں، تمہارے گھر، تمہاری انگلینڈ کی سہولتیں، نہیں 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 نہیں۔ افریقہ کا فقر، افریقہ کا جنگل، نہیں 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 نہیں۔ ملحاقہ ملحاقہ ملحاقہ، سمجھو سمجھو سمجھو، کہیں دھوکے میں نہ مر جاؤ، کہیں دھوکے میں نہ مر جاؤ۔ اس خوف کی کیفیت میں اور اضافہ ہو گیا، تو پھر ایک دم فل سٹاپ ہوا، پھر ایک آواز اس سے بھی تیز آئی، وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ تیزی آ گئی، تیزی آ گئی۔ کیا کہا اللہ نے؟ تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے، تم نہیں جان سکتے حقیقت کیا ہے۔ کیوں نہیں جان سکتے؟ کہ یہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور دل گناہوں کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہے، ان آنکھوں سے نہیں نظر آتا۔ جو آنکھیں سارا دن ننگی عورتیں دیکھیں، انہیں کیسے پتا چلے گا کہ حقیقت کیا ہے؟ جو کان سارا دن میوزک سنیں، انہیں کیسے پتا چلے گا حقیقت کیا ہے؟ جس پیٹ میں شراب چلی جائے، جس پیٹ میں شراب کی کمائی چلی جائے، جس پیٹ میں جھوٹ کی کمائی چلی جائے، جس پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے، جو وجود اذان سن کے مسجد کو نہ چلے، نماز کے وقت پہ اللہ کے در پر نہ جھکے، یہ دل مر گیا ہے۔ اسے چشمہ، اسے کوئی آئی اسپیشلسٹ آنکھیں نہیں دے سکتا۔ یہ دل اندھا ہو گیا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے لا تعمل ابصار
ولیکن تعمل القلوب التي في الصدور. وہ کیا حقیقت ہے؟ وہ حقیقت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جب زمین میں زلزلہ آئے گا. وہ کیا حقیقت ہے؟ اذا الشمس كورت. جب سورج اندھا ہو جائے گا. وہ کیا حقیقت ہے؟ وانشق القمر. جب چاند ٹوٹ جائے گا. وہ کیا حقیقت ہے؟ واذا الكواكب انتثرت. جب ستارے جھڑ جائیں گے، آپس میں ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائیں گے. وہ کیا حقیقت ہے؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی. وہ کیا حقیقت ہے؟ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. ہاں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. جس دن پہاڑ روئی بن جائیں گے، کاٹن بن جائیں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے. جس دن زمین تھر تھرائے گی، آسمان کپ کپائے گا، اور انسان ایک موت مریں گے. اور آج فرشتے بھی مریں گے، اور آج جبریل بھی مرے گا، اور میکائیل بھی مرے گا، اور عرش کے فرشتے بھی مریں گے. اور اللہ کہے گا مر جائے جبریل و میکائیل، تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان دونوں کو بچا لے، تیرے پرانے خادم. تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی. خاموش رہو، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. جبریل گیا، میکائیل گیا، اسرافیل گیا، اوپر اللہ، نیچے اسرائیل. ٹانگیں کہاں پر رہی ہیں؟ اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ کون باقی ہے؟ حقیقت کون باقی ہے؟ یا اللہ اوپر تو باقی ہے، نیچے تیرا غلام باقی ہے. میرا اللہ کہے گا مر جا، تو بھی مر جا. موت سب کا مقدر ہے. یہ مر گیا، سارے مر گئے. پھر میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت. کوئی میرا شریک ہے تو آؤ اب میرے سامنے. پھر کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، من کان لی شریکا فلیأت. ہے کوئی. این الملوک، این الجبارون، این المتکبرون. کہاں گئے بادشاہ؟ کہاں گئے ظالم؟ کہاں گئے متکبر اور جابر؟ کہاں گئے حسن پہ ناز کرنے والے؟ کہاں گئے دولت پر غرور کرنے والے؟ لمن الملک اليوم. آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا. تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار. آج اکیلے شہنشاہ کی حکومت ہے. انتظار کرو دوسری زندگی کا. یہ روحوں کو خطاب ہوگا. انتظار کرو دوسری زندگی کا. جو میں تمہیں کہتا رہا اور تم نہ سنے، تم نے نہ سنا. انتظار کرو، اب وہ دن آ رہا ہے. وہ کیسا دن ہے؟ یوم یجعل الولدان شیبا. جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا. وہ کیا دن ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ کیا دن ہے جب بیوی بھول جائے گی، خامن بھول جائے گا، ماں انکار کر دے گی، اولاد کو نہیں پہچانے گی، باپ نہیں پہچانے گا، بھائی نہیں پہچانیں گے. وہ کیا دن ہے؟ وہ کیا دن ہے؟ لا تکلم نفس الا باذنہ. جس دن کوئی نہ بول سکے گا. وہ کیا دن ہے؟ ازلفت الجنت للمتقین. جب جنت آ رہی ہوگی. وہ کیا دن ہے؟ وبرزت الجحیم للغاوین. جب جہنم چیختی چلاتی آ رہی ہوگی. وہ کیا دن ہے؟ وجاء ربک والملک صفا صفا. جب اللہ خود اپنے عرش کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ آ چکا ہوگا. وہ کیا دن ہے؟ ہائے یوم ندع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہ وہ دن ہے جب اللہ ترازو کو اتارے گا. تولو. ہاں آج پاؤنڈ ڈالر نہیں تولا جائے گا. تولو، ایمان تولو، کفر تولو، سچ تولو، زنا تولو، پاک دامنی کو تولو، حلال کو تولو، حرام کو تولو، جھوٹ کو تولو، سچ کو تولو، حیا کو تولو، بے حیائی کو تولو، نماز کو تولو، تکبر کو تولو، زکوٰۃ کو تولو، بخل کو تولو. سخاوت تولے گی، بخل تولے گا. ہاں آج اچھا اور برا، کھرا کھوٹا نکھر کے سامنے آئے گا. یوم تبلی السرائر. دنیا میں اللہ پردے ڈالتا ہے، قیامت کے دن پردے اتار دے گا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ، یہ تیرا ہی پیپر ہے، مانچسٹر کا ہے، کسی اور جگہ کا. دیکھ رہے ہو تو رات کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہے ہو یہ تیری کیسی رات ہے؟ یہ تیرا کیسا دن ہے؟ یہ کیسا وقت ہے؟ یہ کیسی صبح ہے؟ یہ کیسی شام ہے؟ یہ وہ دن ہے بھائیو. اللہ حقائق کی طرف دعوت دیتا ہے.
کہتا ہے اے میرے بندو اس کمایا نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبیح بھی بنیں گے جب وہ راضی ہوگا. دنیا کا آ جانا نہ سمجھو کہ اللہ خوش ہو گیا ہے، دنیا کا چلے جانا مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے. امام حسین کے سر قلم کر دیے گئے، آل رسول ذبح کر دی گئی. وہ خون جس کا ایک قطرہ ساری امت کے خون سے قیمتی ہو، وہ اولاد جس پر ساری انسانیت کی اولادیں ذبح کی جا سکتی ہوں، وہ وجود جس کو اللہ کے نبی نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے ہونٹوں سے منور کیا ہو، ماتھا بھی چوما ہے حسین کا، ہونٹ بھی چومے، گردن جس پر تلواریں چلی وہ گردن بھی چومی ہے، جس سینے پر تیر لگے وہ سینہ بھی چوما ہے، جس کمر پہ تلواریں پڑی اس کمر کو بھی چوما ہے، ان ہاتھوں کو بھی چوما ہوا ہے. نبی کے پورے ہونٹ، پورے وجود پر میرے محبوب کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں. آج اس کا سینہ چھلنی، اس کی اولاد چھلنی، اس کا سر نیزے پر، اور ابن زیاد جیسے کتوں کی کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں اور وہ لہرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں اور حسین ناکام ہے. نہیں 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 نہیں، دھوکہ نہ کھاؤ، دھوکہ نہ کھاؤ. دنیا کی عزت ضروری نہیں کہ اللہ خوش ہو کے دے دے، دنیا کی ناکامی ضروری نہیں کہ اللہ ناراض ہو کے دے دے. حسین شکست کھا گئے، ناکام نہیں ہوئے ہیں. ابن زیاد نے فتح پائی ہے، کامیاب نہیں ہوا ہے. اللہ کی سنت میں غور کرو. میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. دنیا کا سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس پر ہر عزت ختم، شرافت ختم، علم ختم. اور الفاظ کہاں سے لاؤں؟ الفاظ ہی کوئی نہیں اس ہستی کو بیان کرنے کے لیے جنہیں اللہ ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 آسمان پار کروا کے، سدرۃ المنتہا پار کروا کے، عرش کو پار کروا کے، 70,000 نور کے پردے اٹھا کر آمنے سامنے ہو کر جس